جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. چاچو میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے جو کچھ لوگ جیسے جو حنفی ہوتے ہیں تو یہ جو فرض نماز کے بعد ڈائریکٹ اجتماعی دعا کرتے ہیں تو یہ تو سنت کے خلاف ہے یعنی بدعت ہے. لیکن بعض دفعہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے جو اجتماعی دعا نہیں کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا سکتے ہیں نماز کے لیے، یا پھر جیسے جو سعودی کے علماء ہوتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ فرض نماز کے بعد دعا نہیں کر سکتے، انفرادی دعا بھی. ان کا یہ رہے گا کہ آپ اس کے بعد ذکر کریں سلام پڑھنے کے بعد میں. لیکن ان کا یہ کہنا ہے گا کہ سجود میں جیسے فرض نماز کا جو سجدہ ہوتا ہے اس میں آپ دعا کریں، یا پھر اتحیات پڑھنے کے بعد درود پڑھنے کے بعد سجدے یہ سلام سے پہلے آپ دعا کریں. اور ان کا ایک اور قول تھا جیسے جو حنفی ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں گے کہ فرض نماز میں یا کوئی سی بھی سنت ہو، نفل ہو، کوئی سی بھی نماز ہو تو اس میں آپ اپنی لینگویج کا یوز نہیں کر سکتے دعا کے لیے. لیکن ان کا کہنا یہ ہے گا کہ اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو آپ نماز میں بھی اپنی لینگویج میں دعا کر سکتے ہیں. اچھا جی اس میں پہلا سوال آپ کا جو یہ تھا جی کہ فرض نماز کے بعد کی دعا، جی تو صحیح مسئلہ بیان کیا شیخ نے کہ بھائی اجتماع صحیح مسئلہ بیان کیے جی کہ جب آپ اللہ کے نبی کی سنت دیکھ رہے ہیں ہاں ہے نا، ہاں تو اگر یہ ثابت نہیں ہے تو نہیں کر رہے ہیں، اسے بدعت مان رہے ہیں. تو یہ بھی اگر ثابت نہیں ہے تو پھر یہ کیسے کر رہے ہیں؟ بات صحیح ہے. جی اور فرض نماز کے بعد کوئی بھی اہل ہاں حدیث مطلب دعا نہیں کرتا ہے، جی بلکہ کم سے کم 10 اذکار ضرور کرتا ہے. جی جی اللہ اکبر بولتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، جی پھر اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، جی اللہم السلام منک السلام دعا. پھر اس جی کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، پھر ہاں کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. جی اور بعض لوگ تو معوذتین بھی پڑھتے ہیں، جی سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں. جی تو کوئی بھی اہل حدیث ایسا نہیں کرتا ہے کہ سلام پھرنے کے بعد فوراً انفرادی دعا چالو کر دے. جی اگر وہ دعا کرتا بھی ہے نا تو یہ جی اذکار کے بعد ہی کرتا ہے. جی ہاں تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو یہ بولتا ہو کہ نبی سے یہ ثابت ہے کہ بھائی سلام پھرتے کے ساتھ انفرادی دعا کر لو. جی جی یہ مسئلہ ہے وہ. جی مطلب دوسرا وہ مسئلہ، ہاں ہاں اور اس میں ایک جی بات چیز یاد رکھو، جی اصل میں کیا ہوتا ہے نا، ہاں ایک اصول جو عوام کو نہیں معلوم ہوتا، وہ جی بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں اصول میں. وہ جی کیا ہے کہ بھائی اللہ رب العالمین نے آپ کو کن چیزوں کا مکلف بنایا ہے. جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن چیزوں کا مکلف بنایا وہ جاننا ضروری ہے. جی جیسے ابھی آپ علم سیکھ رہے ہیں، جی آپ حق بات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، جی تو ایک عالم یہ بول رہا ہے، ایک عالم یہ بول رہا ہے. اب آپ کا تو جی اتنا علمی معیار ہے نہیں، جی جی ہے صحیح نا، بات. تو کہ آپ اس کی بات کی تصدیق کر سکو، یعنی اس کی بات کی تصدیق کرنے کے لیے آپ کو اس کا علم، آپ کا علمی معیار اس سے اوپر ہونا نا. جی صحیح بات. کہ یہ دو آدمی جو بات کہہ رہے ہیں اس کی بات صحیح ہے، اس کی غلط، یعنی دونوں کی بات کا آپ کو علم ہے. جی تو یہ تو آپ نہیں کر سکتے. جی تو ایسی صورت میں آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے. جی تو اس کے اللہ رب العالمین نے ہم کو مکلف نہیں بنایا ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے علماء کی بات کا فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں. جی ہمارے سامنے جو بات آئی کتاب و سنت سے، ہم نے اس کو مانا، اس پہ عمل کیا، اس کا مکلف بنایا اللہ تعالیٰ نے. جی ہم اپنی پہلی حالت پہ کیا تھے، جو بھی حالت تھی ہماری، ہمارے جی سامنے عالم نے بات بیان کیا، ہم نے اس کو لیا اور پہلی والی کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ یہی ہم سے پوچھے گا، جی بھائی تو نے عمل کیا. 4 سوال ہوں گے، ہے نا. جی اس میں ایک ہوگا کہ جو عمل کیا اور جتنا علم حاصل کیا اتنا عمل کیا کہ نہیں، جی ہے نا. تو جی اب جتنا علم آیا آپ کے پاس، آپ نے عمل کر لیا بس. میں پہلے جی ایسا کرتا تھا اور اب ایسا کر رہا ہوں، اس میں نہیں پڑھنے کا. جی ہمیں سب معلوم ہے، ہمیں ہاں جب اپنی حالت معلوم ہے، ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں تھا. ہاں ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ اسلاف ایسا کرتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نے وضو کا طریقہ بتایا، ان کو جی حدیث نہیں معلوم تھی خلال کی. ان کے شاگرد ان کے پاس بیٹھے، محدث یا شاگرد کسی نے کہا کہ ان کو تنہائی میں لے کے کہ خلال کی حدیث ثابت اللہ کے نبی سے سنت ہے خلال کرنا انگلیوں کا. جی تو امام مالک نے پہلی والی حالت پہ رویا کیا، ارے میں تو پہلے ایسا کرتا تھا اب ایسا کیسے کروں. جی نہیں کیا نا، بلکہ خلال والی سنت ایکسپٹ کا کیا. اعلان کرنا شروع کیا. جی تو جو عوام ہے، جو علم سیکھ رہی ہے، جو تحقیق کرنے میں لگے ہیں،
وہ اسی بات کے مکلف ہیں کہ وہ علماء سے اگر سیکھ رہے ہیں تو ان کے سامنے جو بات کتاب و سنت کی آئی بے دھڑک اس پر عمل کرے، بالکل دل میں تجسس یا خدشہ نہ لائے. جیسے مثال کے طور پہ ایک خدشہ کیسا آئے گا آپ کے ذہن میں کہ میں جو عمل کر رہا تھا وہ صحیح تھا، جی یہ عالم صاحب نے بات بولے تو ایسا لگا کہ میرا وہ عمل غلط تھا، ہے نا. اب یہ صحیح لگنے لگا، لیکن آگے جا کے پتہ چلا کہ نہیں یہ غلط تھا وہی صحیح تھا، جی تو میرا کیا ہوگا؟ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں. جی کیا ہے حدیث میں؟ غلط فتویٰ دینے والے کے ذمہ گناہ ہے. جی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ جس چیز کا علم نہیں علم والوں سے پوچھو. جی یہی مسئلہ ہے نا. یہ بس آپ کے سامنے بات آئی، آپ نے عمل کر لیا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھے آمنا صدقنا. جی تو اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی اس میں لوگ شیطان الجھاتا ہے، لوگ الجھاتے ہیں، اور کم علم والے لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کھڑی کرتے. اچھا یہ ایسا بول رہے تھے ویسا بول رہے تھے تو اب کیا کریں؟ ارے بھائی تیرا اتنا علمی معیار ہی نہیں ہے، تو کائے کو مفتی بن رہا ہے؟ آپ تک جو بات پہنچی جی آپ اس پہ عمل کر لو اطمینان کے ساتھ، دل میں یقین کے ساتھ. روز محشر میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ عمل کیا، یہ علم حاصل کیا تھا، عمل کیا. جی باقی کیفیت تو دیکھنے والا ہے. مسئلہ حل ہو گیا نا؟ آپ کے دل کا بوجھ اتر گیا، کنفیوژن ختم ہو گیا. جی اب کبھی نہیں الجھو گے. یہ اصول کو ساری زندگی یاد رکھو. جی اگر بعد میں پتہ چلتا ہے نا، بعد میں کہ نہیں پہلے والا میرا عمل صحیح تھا، بعد والے اس میں عالم سے غلطی ہوئی، پھر ہم رجوع کر کے اس پہ آ جائیں گے. جی ہم پر کہیں پر بھی کوئی گناہ عذاب نہیں آنے والا ہے. جی بلکہ اگر ہم وہاں اختلاف کریں گے نا کہ نہیں تم نے ایسے کیسے بول دیے، یہ تو سر غلط ہے، تو کیا ہوگا؟ اختلاف و انتشار پھیلے گا، جی اتحاد ٹوٹے گا، جی دل برے ہوں گے. اور یہی ہو رہا ہے آج کے ٹائم میں. جی ہر آدمی مفتی بننے کے چکر میں. اچھا اصول کی ABCD بھی اس کو معلوم نہیں ہے. میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں، یہ معاشرہ عرف چل رہا ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، سنن ترمذی، کس کی روایت ہے میں بھول رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص نے ایک بات کہی، جی ابھی وہ بات کہہ دی اس نے، رائے قیاس سے کہی، حدیث نہیں پڑھی اس نے، علم حاصل نہیں کیا، اور ایسی صحیح بات کہی جو آگے جا کر کتاب و سنت سے مل گئی. جی آگے جا کر ابھی انہوں نے کتاب و سنت سے نہیں پڑھا، بھائی ایسی بات بول دی، اس کے دل میں آئی، اس کی سمجھ میں، اس کے فہم میں، اس کی فقاہت میں، وہ اتنا سمجھدار، اتنا ٹیلنٹڈ تھا کہ اس نے بغیر کتاب و سنت کے وہ بات بول دی. آگے جا کر وہ بات کتاب و سنت کے مطابق نکل گئی، تو بھی وہ شخص غلطی پر ہے. جی صحیح بات ہونے کے بعد بھی غلطی پر ہے. تو کیا ہوا معلوم؟ کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے اتنا ہی مکلف بنایا جتنا علم حاصل کرے. جی جتنا علم ہو جائے اتنا عمل کر لو. جو پہلے کر رہے تھے اس کو چھوڑ دو. ابھی آپ کو لگا نا عالم نے کہا نا، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ پیش کر سکتے ہو نا، عالم نے کہا تھا میں نے تو نہیں کیا، اللہ تعالیٰ تو بہتر جاننے والا ہے. جی مسئلہ حل ہے. اب انہوں نے جو بتایا وہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ دوسرا مسئلہ یہ تھا چاچو کہ جیسے ذکر کے بعد تو اپن دعا کر ہی لیتے ہیں، جیسے جو وطر کے بعد نہیں، جیسے فرض نماز پڑھی، ہاں اس کے بعد میں سنت ہے کہ اپن ذکر کریں بیٹھ کے. ذکر کرنے کے بعد تو دعا کر ہی سکتے ہیں. ہاں انفرادی پھر کر سکتے ہیں نا، ذکر ہو جائے تو اس کے بعد کر سکتے ہیں. اس کے بعد کر سکتے وہ اصل میں فضیلت اس کو معلوم ہونا چاہیے. وہ مسئلہ کہاں الجھ رہا ہے، اس کو فضیلت نہیں معلوم. جی حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو شخص سلام پھیرے، ہاں سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہے جی جہاں اس نے نماز پڑھی تھی. اب وہاں بیٹھ کے وہ ذکر کرے، وہاں بیٹھ کے دعا کرے، وہاں بیٹھ کے وہ قرآن پڑھے، وہاں بیٹھ کے وہ نمازیں پڑھے. وہ جتنی دیر وہاں بیٹھے گا، وہ 5 منٹ بیٹھے، 10 منٹ بیٹھے، 1 گھنٹہ بیٹھے، ایک نماز سے دوسری نماز تک بیٹھے، فجر کی سلام پھیرنے کے بعد وہ چاش تک بیٹھے. کب تک؟ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے. جی تو جو آدمی ایک ہی جگہ پر اسی طرح بیٹھ رہا ہے تو اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ اسے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. جی تو اب آدمی فجر کی سلام پھیرنے کے بعد چاش تک کے پونا گھنٹہ 1 گھنٹے کا جو ٹائم رہے گا ٹائمنگ کے حساب سے اس کے علاقے میں، تو اسی دیر تک وہ کرے گا کیا؟ تو نے جو اللہ کے نبی سے سنت ثابت ہے، ذکر و اذکار وہ تو کر لیا. جی تلاوت قرآن پڑھے گا، جی ہے نا. پھر آپ کچھ نہیں کرو، دعائیں کرے گا. جی سیدھی سی بات ہے. وہ خاموش تو مطلب فضول تو بیٹھے گا نہیں نا، فضول نہیں بیٹھے گا، دنیاوی باتیں تو سوچے گا نہیں. جب مسجد میں بیٹھا ہے یا اپنے گھر میں نماز پڑھا ہے اس نے، یا کہیں اور سفر میں پڑھا ہے، تو وہ جگہ پر بیٹھا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرے گا. تو بس جہاں نبی کی سنت پر عمل ہو گیا اس کے بعد اس کو اختیار ہے. جی اب دوسرا یہ تھا چاچو کوشچن کہ جیسے انہوں نے یہ کہا کہ سجدے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ سجدے میں دعا کرو، چاہے فرض ہو، سنت ہو، وتر ہو.
اور بعد عطیات، اور جب آپ درود شریف پڑھ لو اس کے بعد یعنی سلام سے پہلے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو حنفی عالم ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فرض ہو، نفل ہو یا سنت، کوئی سی بھی نماز ہو، آپ اس میں اپنی لینگویج، جیسے اپن ہندی بولتے ہیں تو آپ ہندی یوز نہیں کر سکتے. ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ یوز کر سکتے ہو اگر آپ کو عربی نہیں یاد ہے. یہاں پر میں کہوں گا لادری میرے علم میں نہیں. میں نے تو اتنا پڑھا ہوں، اتنا جانا ہوں کہ نماز میں کوئی بھی چیز عربی کے سوا اپنی زبانی لینگویج میں جی کرنا صحیح یا درست نہیں ہے. جہاں تک میں نے علم ہے، کیونکہ حنفیوں پر ہم اکثر اعتراض کرتے ہیں. جی احناف پر جو اعتراض ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ امام حنیفہ کا فتویٰ دکھایا جاتا ہے کہ فارسی میں بھی نماز جائز ہے. جی اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے جی کہ بھائی نماز فارسی کی دوسری زبان میں ہوتی ہی نہیں ہے. اب یہ بات جو شیخ نے کہے ہیں یہ میرے علم میں بھی پہلی بار آئی ہے. آپ کے ذریعے اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میرے علم میں نہیں. الحمدللہ میں بڑے علماء کی طرف رجوع کروں گا، پوچھوں گا جی اور پورا مسئلہ سمجھنے کی کوشش کروں. ہو سکتا ہے شیخ نے کچھ اور بولے ہوں، آپ نے کچھ اور سمجھ لیا. جی صحیح یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. ہاں ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عالم کچھ اور بولتا ہے، اس کو سننے کے بعد، یاد رکھنے کے بعد آدمی جب بیان کرتا ہے ایک دو دن بعد تو تھوڑا گچا کھا جاتا ہے. وہ الفاظ، وہ انداز وہ بھول جاتا ہے، شیطان اس کو بھلا دیتا ہے. لیکن یہ تو میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ اپنی زبان میں کوئی نماز میں دعا کر سکتا ہے آدمی. وہ جب کر سکتا. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ کو عربی نہیں یاد ہے تو، اگر آپ کو عربی میں وہ ورڈ یاد ہے، جیسے اپن اللہ سے معافی ہاں میں پوچھ لوں گا شیخ مفتیان اکرام سے، پھر رجوع کرتا ہوں اس مسئلے میں. جی بالکل، یہ کر کے انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو. جی اور اپنا آرگنائزیشن چالو کر رہا اپن یہاں یہی علماء اکرام سے مسئلے مسائل کوئی بھی گھر بیٹھے پوچھیے. علماء اکرام کی خدمت میں سوال آپ کو رکھا جائے گا اور آپ کو اس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا. جی سوشل ویلفیئر سوسائٹی میں چالو کر رہا ہوں الحمدللہ. بہت جلدی یہ ہفتے میں اس کی بنیاد رکھ دی جائے گی اور آرگنائزیشن چالو ہو جائے گی. تو پھر آپ جو چاہے گھر بیٹھے سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن واٹس ایپ پر. جیسے فون بھی کر لیا نا آپ نے، جی تو اب یہ نہیں واٹس ایپ کال نہیں، واٹس ایپ پر وائس ریکارڈ میں کہ ہمارا یہ سوال ہے. جی تاکہ وہ سوال اسی زبان میں، اسی انداز میں علماء کرام کی خدمت میں پیش کیا جائے. جی اور پھر وہ جو جواب دے انہی کی آواز میں آپ کو فارورڈ کر دیا جائے. صحیح. آپ کو ایسا بیچ میں نہیں لگے کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ بول دیا. جی ہاں یہ ہوگا کہ بھائی آپ سوال پوچھیں گے، مفتیان اکرام جواب دیں گے، میں بیچ پہ اس کو سنوں گا، آپ کو فارورڈ کروں گا، میں سیکھ جاؤں گا. میرا اتنا فائدہ ہے، مجھے علم سیکھنے کی فضیلت مل جائے گی. صحیح. جی ہے نا. تو یہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کر رہے اپنے وہاں لوگوں کو جمع کرو. میں بہت جلدی اس کا یہ ہفتے میں اعلان کرنے والا ہوں. جی اور ایسے ہی جتنے مسائل اپنے گھر بیٹھے آپ جان سکتے ہیں. جی بالکل. ہے نا. جی باقی سب خیریت گھر پہ؟ ہاں سب خیریت ہے الحمدللہ.